ہر ایک پھول جو ہے اس کی خوشبو ہی نرالی ہے، کیونکہ جو منسوخ ہو گیا میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لفظ کی ان سے منسوخ ہو گیا وہ اس کی بھی خوشبو نرالی ہے۔ کیا کریم ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو وہ یہاں بٹھا دیتے ہیں۔ اور پھر ایسی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھ جائے تو یقین جانے کبھی بھی وہ نامراد نہیں رہتا۔ وہ میرے دوست آپ آئیں گے ذرا آخر میں جی آخر میں آپ آئے جی اشرافت صاحب آپ کے پیچھے جو ہے آپ کے پیچھے ان کو ذرا بھرا جائے۔ بات میں آپ کو تب تو ایک بھی بتانا چاہتا ہوں، آج ادھر آئے وہاں ساتھ بیٹھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ میں اصلاً کرنے لگا تھا کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، خوف ہر چیز کا جب انسان دل سے نکال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا فضل کرتا ہے۔ یہ میرے سامنے بیٹھے، اب میں نام آپ کا بھول گیا ہوں، محمد اشرف صاحب، یہ مسعود آباد میں رہتے ہیں جی، مسعود آباد میں ہے نا، اب بینک چوک سمجھا، آج سے تقریباً 4 سال قبل 4 سال قبل ان کی صاحبزاد جمعۃ المبارک کی محفل تھی، ان کی صاحبزادی چاروں قطار ہو رہی تھی، اتنی محبت باپ سے بیٹی کو ہی ہو سکتی، آنکھوں سے آنسو رواتے۔ مجھے بیٹی کہنے لگی کہ میرے والد صاحب اتنے شدید بیمار ہیں، میں عامل کے پاس گئی ہوں تو اس نے مجھ سے 25,000 روپیہ مانگا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 25,000 لے آؤ تمہارے والد صاحب ٹھیک ہو گئے، میرے پاس 15,000 ہے، 10,000 مجھے چاہیے۔ میں نے کہا بیٹی آپ یہ 15,000 کو بھی اپنے پاس رکھیں، صرف ایک مرتبہ میں آپ کے والد صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔
یہ میں وہ یہ نہیں کہ میں اپنا کچھ یہ نہیں، یہ میں تقوی کی بات، جب انسان خوف دل سے میں جب ان کے گھر گیا تو یہ ان کی واقعی حالت یہ تھی کہ سانس پھولا ہوا تھا، اور لیکن ایک بات میں نے ان میں دیکھی کہ درود پاک یہ پڑھ رہے تھے، درود پاک پڑھ رہے تھے۔ بس اس سے یہی عرض کیا کہ درود پاک کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور دیکھیں 4 سال سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت کی عطا فرمائی، کوئی پیسہ بھی عمل کو نہیں دینا پڑا، اور یہ پیدل چل کے وہاں سے یہ آتے ہیں۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے بھی ان کو جواب دے دیا ہوا تھا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور بھی اس طرح کے میرے دوست ہیں جن کو میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ خوف کس بات کا؟ خوف تو صرف یہ اس کا رکھنا چاہیے اللہ ہم سے گناہ نہ ہو جائے، باقی اور کس چیز کا خوف؟ کیا خوف میں جب ہوں گے تو ہم سے وہ مصیبت ٹل جائے گی، یا وہ گھڑی جو مصیبت کی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی، بلکہ خوف کی حالت میں اس مشکلات میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، دل سے کرنا ہے کہ خالق اب کہاں جاؤ، کہاں جاؤ، کون ہے میرا؟ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم مجھ سے ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تجھ سے جب انسان مانگتا ہے تو تو دینے میں دیر نہیں کرتا، بلکہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی ہے میرا بندہ جب مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کرتا۔ وہ تو سب سے قریب ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ تو سب سے قریب ہے، لیکن خود دیکھیں اس کے قریب ہو کے پھر کیا نظارے ملتے ہیں، کیا نظارے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی بھی کسی بزرگ کسی سفید پانوں کے پاس جائیں تو اس انداز میں نہ جائیں کہ وہ آپ کی حاجت روائی کرے گا، نہیں، حاجت روائی بے شک اس بندے کی، بزرگ کی صحبت سے یہی چیز ملے گی کہ اپنے دل سے خوف ختم کر دے۔ اور جب انسان اس خوف کو تقوی میں، جب اس کا خوف تقوی میں بدل جاتا ہے کہ میرا مالک اس میں میری بہتری ہی چاہ رہا ہے، اگر مجھ پہ یہ کچھ سختی آئی ہوئی ہے تو پھر اپنے تمام اس وقت کرتا نہ کرتا سلسلوں کو طرف غور سے سوچنا چاہیے، کیا اس میں میرا جو سلسلہ ہے میں نے کسی کی دل آزاری تو نہیں دی، میں نے اپنے ماں باپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق محبت کی، جو قرآن پاک میں لکھا ہے اس کے مطابق میں نے محبت کی ہے، وبالوالدین احسانا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہماری زندگی کے ہر پہلو کو اس طرح اجاگر کیا ہے، اگر اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے تو اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ضرور ہیں لیکن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔
ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنا بھی بڑا ہی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک لفظ پہ 10 نیکیاں، پڑھنے کا تو اجر اس کو وہ عطا فرماتا ہے، لیکن جب انسان قرآن پاک کو پڑھ کے اس کو سمجھتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ رب کتنا مہربان ہے، وہ کس طرح ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ کس طرح ہمیں نوازتا ہے، وہ کس طرح ہماری مشکلوں کو دور فرماتا ہے۔ انسان کے بس میں ہے نہیں ہے اس کا کرم، اس کا در مت چھوڑیے، اگر چھوٹ گیا تو خسارے میں، خسارے۔ آج جو پاکستان کے حالات جس طرح بڑی مشکل زندگی ہوئی ہے، وضاحت ہم آپس میں ایک دوسرے سے بہت خوبصورت انداز میں ہم سمجھتے کہ شاید ہمیں کوئی مشکل نہیں، واقعی نہیں، کیونکہ ہم مشکل سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کی رضا پہ راضی رہنے والے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے حکمران ہم پہ مسلط ہیں تو یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری ہی کوتاہیاں ہیں، ہمارا ہی سارا چلتا ہے کہ آج ہم نے ایسا ایک معاشرہ تشکیل ہماری وجہ سے ہو گیا ہے، ایسا ایک طبقہ ہماری وجہ سے پیدا ہو گیا ہے جو مافیا بن گیا ہے، اشرافیہ بن گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر جینے کا حق ہے تو مجھے کو ہے، اگر سہولتیں اٹھانے کا حق ہے تو مجھے کو ہے۔ وہ کچھ ہو رہا ہے جو ہمیں تو یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے تو صرف وہی باتیں بتاتے ہیں جو ان کی فیور میں رہتی ہیں، جو اصل معاملات ہوتے ہیں وہ تو ہم تک پہنچتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو پارلیمنٹ ہے جو جن کو ہم ایم پی اے ایم اے نے بنا کے بھیجے، ان کا کام یہ نہیں کہ چٹنی گلیاں بنانا، یہ تو ان کو سیاسی رشوت کے طور پہ یہ جو اشراف یہ بنا ہوا ہے، جب ایم پی اے کے لیے تقریباً 50-60 بلکہ کئی کروڑ روپے لگتے ہیں اس کے الیکشن کے لیے، تو جب ہم ایسے لوگوں کو پرموٹ کریں گے تو وہ تو مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، ان کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ہم غریب سے غریب ہوتے جائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے وہ اپنے سارے سلسلے چلاتے ہیں، اور ہمارے ایک ووٹ سے وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں۔ وہاں تو قانون یہ ہونا چاہیے کہ ایک غریب جو ہے اس ملک میں، جو غریب ہے، جو محنت کش ہے، ان کی فلاح کے لیے ہمیں کیا قانون مرتب کرنے چاہیے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں کہتا ہے کہ نہیں، ان کا تو حق ہی نہیں ہے، یہ تو پارلیمنٹ بھی ہماری ہے، یہ اس میں ہم اپنے فائدے کے لیے بنائیں گے، اور یہ اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ ہمارا ملک کا قانون کیا ہے، اور اس کو جو قانون چلانے والے ہیں، جو محکمے ہیں، وہ کس طرح بے دردی کے ساتھ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہم اگر مرغی چوری کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو شاید ساری زندگی جیل میں گزر جائے، یہاں پہ دولت کے انبار لے جائیں، جہاں پاکستان کی ساری دولت باہر لے جائیں اور ثابت بھی ہو جائے، پھر بھی ان کو کچھ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو خدا اپنی حالت بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وہ جیسا معاشرہ ہوگا ایسے ہی میں
عمران مسلط کر دوں گا تو اپنی ہمیں کوتاہیوں سے ضرور سبق لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لمحہ صاحب آپ کا 7 بجے کا ٹائم تھا، آپ آگے، بس ایک آخری نہاد میں نکل جاتا ہوں بہت سا بغیر شیڈول کے میں چل پڑتا ہوں۔ وہ کچھ ایسا خیال آ جاتا ہے کہ مجھے یہ بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے، مجھے یہ بڑی ہی میں کبھی باہر جا کے کبھی بیٹھا، نہ ہمارا کوئی سیاست ہے، نہ کوئی ایسا سلسلہ ہے، قطعاً نہیں ہے، لیکن یہ تو ہمارا حق ہے نا کہ اگر کوئی صحیح بات ہو تو ہم آپس میں شیئر کریں۔ فورس تو نہیں کر سکتے نا کسی کو، شیئر تو کر سکتے ہیں، یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس میں فائدہ کیا ہے، اس میں نقصان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ